بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں سارے آئے ہیں، اپنی اپنی باری پوری کر کے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے آئے، ہمارے آباء و اجداد آج کہاں ہیں؟ کتنوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ ان کو بھی اسی طرح موقع ملا تھا یہاں زندگی بسر کرنے کا۔ آج دنیا کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن کسی کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن بچوں کی آخرت کی کوئی فکر نہیں کسی کو، اکثریت کو، کہ ان کا کیا بنے گا، وہاں ان کا کیا بنے گا۔ تو ہم نے اس بھیڑ چال میں سب کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے، ہمارا انداز مختلف ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ ہماری ہر وقت آخرت کے اوپر نظر ہو۔ ہر چیز جو دنیا میں ہم کسی سے عطا کہ دوستی بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں، دشمنی بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ بس یہ معیار اگر آپ نے بنا لیا، الحب للہ والبغض للہ، کہ میری محبت اللہ کے لیے، حتیٰ کہ والدین کی بھی جو آپ خدمت کریں اللہ کے لیے کریں، تب آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھیں، اللہ کے لیے کریں۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، وجہ کیا جی؟ بس جی یہ مسئلہ ہے جی، وہ ہمارے ساتھ ناراض ہے، اللہ کی وجہ سے ہو۔ کوئی دنیاوی چیزوں چھوڑ دیجئے، بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، کوئی زمین کے جھگڑے چھوڑ دیجئے، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ رشتہ داروں میں دیجئے، سب کچھ کیجئے، کیونکہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، اور خاص کر جو ناراض رشتہ دار ہوں ان کو ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی بڑی نیکی، اس سے بڑا صدقہ ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے جس طرح ہم یہاں باہر آئے ہیں، اوورسیز لوگ ہیں، ایک مقصد کے تحت یہاں آتا ہے بندہ، گھر والوں کے خیال، ہمیشہ گھر خیال ہوتا ہے، پیسے بیچتے رہتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں کتنا ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائیں، یہ کریں وہ کیا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک الکا سا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نقشہ دکھایا ہے آخرت کے حوالے سے، کہ آپ کا اصلی گھر آخرت ہے، وہاں کے لیے کیا بھیجنا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، صحابہ کرام، ایک صحابی تھے، بڑی مختصر سی ان کی لائف تھی، بڑی کم ضرورت کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، حالانکہ تھے بڑے وہ امیر قسم کے آدمی تھے، یعنی کام شام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ان کی زندگی بڑی سادہ۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، بھائی آپ یہ کوئی گھر میں کوئی چھوٹی بہت چیزیں تو رکھا کریں، کیا ہو گیا آپ کو، کدھر؟ کہتے نہیں ہم وہ دوسری جگہ گھر بنا رہے ہیں، تو ہم جو بھی اچھی چیزیں وہاں سیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے ادھر رکھ دیتے ہیں، تو ابھی ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ان کا اچھا اچھا اچھا، کہیں اور بنا رہے ہیں؟ تو وہ یہی سمجھا کہ کسی دوسری جگہ گھر بنا رہے ہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کہ دوسری جگہ سے مراد جنت تھی، کہ ہم جنت میں گھر بنا رہے ہیں، ہم تو ادھر بھیج دیتے ہیں، ادھر تو گزر ہی جائے گا وقت، جیسا بھی گزرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت کے معاملے میں بڑی سنجیدگی اختیار کریں، اور سب سے پہلے اپنی جان، کو انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، وَعَلَيْكُمْ نَارًا، پھر اہل و عیال ہے۔ دیکھو اللہ کی بات ہے، اللہ کا انداز ذرا دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی اپنی جان ہے، کیونکہ دوسروں کے اوپر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ پھر مثالیں دے دے کہ اللہ نے سمجھایا، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ایمان نہیں دے سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ایمان نہیں دے سکے، نوح علیہ السلام 950 سال بیٹے کو ایمان نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اپنے والد کو ایمان نہیں دے سکے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور کتنے قریبی رشتے دار جن سے محبت کرتے تھے، اللہ نے گواہی دی، اے نبی انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو بھی اللہ کی طرف رخ کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کسی کے اوپر اختیار کوئی نہیں ہے، آپ کا اختیار کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنے اوپر، اپنے اوپر تو ہے نا۔ تو اپنی جان کو بچائیں، اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، میں پہلے یہ بات اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لو یہ قرآن میں ہے یا نہیں بھائی، وہ لازمی کہے گا یہ ہے قرآن میں، کیونکہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میری بیوی کو پھینک، میرے باپ کو پھینک، میری ماں کو پھینک، میرے بہن بھائیوں، یہ سارے رشتے گنے اللہ نے، میرے بچوں کو پھینک، بچے کہیں گے میرے ابا کو پھینک، آج جن کی خاطر سب کچھ کر رہے ہو نا، یہ رشتے کہیں گے، یہ بیوی کہے گی، بیوی کہے گی یا اللہ میرے اس خاوند کو پھینک، حتیٰ کہ پوری برادری کو پھینک، پورے گاؤں والوں کو پھینک، پھر اس طرح بڑھتا جائے گا، یا اللہ ملک والوں کو پھینک، یا اللہ پوری زمین والوں کو پھینک۔ اس میں سارے آ گئے، ہر انسان آ گیا اس میں، ہر انسان زمین کے اوپر، یہ انسان کہے گا یا اللہ ان سارے انسانوں کو پھینک دے، مجھے بچا لے۔ بتاؤ کدھر گئے ہمارے تعلقات، کدھر گئی ہماری دوستیاں جن کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟
یہ وقت آنے والا ہے، اس لیے سب کو اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ میرا یہ راستہ ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو کہا گیا اب اعلان کر دیجئے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور میرا راستہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا دین یہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، سمجھ ہی کو نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، نہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے سامنے رکوع کرو، اس کے سامنے سجدے کرو، اس سے دعائیں مانگو، اس سے فریادیں کرو، خوشیاں آئیں تو اس کے راستے میں بانٹو، پریشانیاں آئیں تو صبر کرو، توکل رکھو، دعائیں مانگو۔ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی کہ سمجھ کو نہیں آ رہی، اس کا مطلب سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو یہ بتایا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ ساری کائنات ہے ہی اسی کی، تو بتاؤ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی ملکیت ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ دوسروں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مکان کسی کا ہے تو خریدنے کا آپ کو دل کر رہا ہے تو دوسرے بندے کو جا کر یہ مکان مجھے دے دے، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، نہیں 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 میں تمہارا آپ ہی سے لوں گا جی، وہ نہیں میرا ہے ہی نہیں، نہیں جی کوئی بات نہیں آپ دے دینا جی مجھے، وہ کہے گا پاگل ہے۔ یہ دنیا کائنات اللہ کی ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے، وہی پریشانیاں دیتا ہے، اور پریشانیاں بھی دیتا ہے تنگ کرنے کے لیے نہیں، چیک کرنے کے لیے کہ میرا یا کسی اور کا ہے، کتنے دن صبر کرتا ہے، میرے اوپر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میں نے قسمت کھوٹی کی ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، کھری کروانے کہیں اور جائے گا یا میرے ہی پاس آئے گا، میں نے اس کو بچہ دیا ہے، میرا شکریہ ادا کرے گا یا کسی اور کا کرے گا، یہ وہ نہیں اولاد دے گا تب بھی چیک کرنے کے لیے کہ 2 سال شادی ہوگی، 6 سال 10 سال کہیں کو نہیں اولاد ہوتی، صرف چیک کرنے کے لیے۔ اور یہ مسلمان ہے آج کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اگر 2 سال اوپر گزر جائیں آپ چیک کر کے دیکھ لو، اس کو کہو فلاں بابا جی ہیں وہاں جگہ مانو اور جا کے ایک ایک اسلام کرو، دیکھنا بیٹا ہوگا، یہ دوڑ پڑے گا، یہ کبھی نہیں کہے گا اس کو وہ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، اولاد تو اللہ دیتا ہے، میں کیوں جاؤں وہاں، یہ کبھی نہیں کہے گا کیونکہ ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ پھر اسی طرح کے ان کے نعرے ہیں، عقیدے کی وجہ سے یہ نعرے ہوتے ہیں، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ پوچھو اس سے کھوٹی کس نے کی ہے، وہ کہے گا اللہ نے، تو کھری کون کرے گا؟ بری امام، تو بتائیے بڑا کون ہوا، اچھا کون ہوا؟ مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ باو لاکھ بیڑا تک یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ نعرے ہمارے مسلمانوں کے ہیں، یعنی میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا میرے بھائی، اس وجہ سے ذلت اور خواری آج دنیا میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، یہ اس وجہ سے ہے، اپنے بھی مارتے ہیں باہر والے بھی مارتے ہیں، ہندو بھی مارتا ہے، عیسائی بھی مارتا ہے، یہودی بھی مارتا ہے، کوئی مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت نہیں، پیسے ان کے پاس، تیل ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، ایٹمی قوت یہ ہے، لیکن پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں یا نہیں چیخ رہی؟ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں یا نہیں لوٹی جا رہی؟ میڈیا کا دور ہے، پہلے تو چلو معلوم نہیں ہوتا تھا صحیح طریقے سے، کوئی خط لکھتا تھا تو محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان کو ایک عورت نے خط لکھا تھا کہ راجہ دیر نے ہمیں پکڑ لیا ہے، تو 17 سالہ نوجوان، وہ جرنیل، اسلامی جرنیل، وہ فوج لے کے آیا اور راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج 17 کیا 70 سالہ ہمارے جرنیل ہیں، میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے، کلو کلو کے میڈل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں، کیوں؟ ایمان نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، دنیا کی بجائے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا نوکری نہ چلی جائے بس، نوکری نہ چلی جائے۔ اور مومن جرنیل ہوتے تھے، شہادت ڈھونڈتے تھے، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مالے کی نعمت نہ کشر کسی۔ مسلمان کا فلسفہ یہ ہے، شہادت ملتی اللہ کی، کیونکہ ان کا عقیدہ بنا دیا گیا تھا کہ جیسے مرو گے اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچو گے، اور جنت الفردوس ایسی کہ اس کے اندر 60 میل اونچے فلیٹ بنے ہوئے، 60 میل۔ آج شیخوں کے گھر دیکھنے والوں، جب وہ دیکھو گے نا تو یہ چگیاں لگیں گی، یہ کچرا لگے گا آپ کو، جب کہ ان کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، ہم متاثر ہو رہے تھے کہ اوہ ہا ہا، رال ٹپک پڑتی تھی ان کو دیکھ کے، جن کی نظریں جنت الفردوس کے اوپر لگی ہوئی ہوں، وہ اس دنیا کو مردار سمجھتا ہے، ان کے اوپر ترس آتا ہے
ان کے اوپر رشک نہیں، ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ دیکھو کن چکروں میں پڑے ہوئے، معاملہ کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس لیے بالکل ذرا ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنے مسلک بن گئے، یہ فرقے بن گئے، امت مسلمہ کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی ہے، جی فخر سے کہتے ہیں ماشاء اللہ میں دیوبندی ہوں، ماشاء اللہ۔ اس کو ماشاء اللہ کا مطلب نہیں پتا۔ ماشاء اللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا، اللہ تو نہیں چاہا ہے تو دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، اللہ تو کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، تو تم نے چاہا ہے، تمہارے مولوی صاحب نے چاہا ہے، تب تم نے فرقہ بنایا ہے، کہتا ماشاء اللہ۔ تو بتاؤ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کیا تھے؟ بتاؤ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، یا کون تھے؟ بتائیے کون تھے؟ مسلم تھے۔ مسلم ہوتا ہے نبی کا ماننے والا، مسلم اس کا نام اللہ نے رکھا، قرآن میں لکھا ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے ہو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، سورہ الحج پڑھو کہ ہم نے تمہارا بھی نام ہے مسلمانوں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تمہارا نام بھی مسلم رکھا ہم نے، اور تم سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے لوگ تھے ان کا بھی میں نے نام مسلم رکھا تھا۔ اسلام کوئی نبی علیہ السلام سے نہیں شروع ہوا۔ عام طور پر ہندو یا یہ دوسرے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اسلام شروع کیا، اور نہیں، ان کو سمجھاؤ 1500 سال پہلے اسلام نہیں شروع ہوا ہے۔ اسلام اس کائنات کا ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام کا دین اسلام، نوح علیہ السلام کا دین اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، جو بھی نبی کا ماننے والا ہر دور میں دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام، نوح علیہ السلام کا نام، نبی بدلی ہوتے رہے، شریعت بدلی ہوتی رہی، لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ ادھر ہی رہا ہے، کیوں؟ یہ دین ہے، سارے انبیاء کا دین ہے، سارے انبیاء اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ دین ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نبی کسی دوسرے کے سجدہ کرتا تھا، یہ ادھر، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے بتایا تو یہ جھوٹ بولا، اس نے، شیطان نے پیچھے سے اس کو ڈوری لائی ہے، شرک کر کے گمراہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ پکارتے تھے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے تھے، کسی اور کے واسطے وسیلے دیتے تھے، کسی اور کے در پہ جا کے جھکتے تھے۔ یہ جھوٹ بولا اس نے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور آپ کا یہ کام ہے کہ تحقیق کرو، غور و فکر کرو۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے، ان کئی دفعہ بھائیوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہتے ہیں یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں جی، ہم نے تو کبھی نہیں سنی یہ بات۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں آج سن لیے نا، آج کے بعد تم یہ لفظ نہیں بول سکو کہ میں نے نہیں سنی ہے۔ جب بھی کہو گے تو میں نے نہیں سنی، یہ وقت یاد آ جائے گا، سنیے۔ یہ فرقے اسلام کے اندر نہیں ہے، لہذا ان کو صرف دعوت دو، ان کو کہو نکلو ادھر سے، ایک جماعت بنو، مومنوں کی جماعت بنے کفر و شرک کے اوپر چوٹ لگانے کے لیے، اور بنے گی، بن چکی ہے الحمدللہ، اٹھ رہی ہے، ہر جگہ سے یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک سے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جو کسی اور ملک میں نہیں ہے، کہ اس بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا جائے لوگوں کو، اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ بالکل یہ جو مزار ہیں یہ مورتیوں کی طرح، جس طرح ہندوؤں کی مورتیاں ہوتی ہیں پوجتے ہیں، مسلمانوں کے یہ مزار ہیں، مندر ہیں، جہاں جا کے سب کچھ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ کوئی منع کرنے والا نہیں، بڑے لیول کے اوپر کوئی بڑا عالم دین اٹھ کے آئے سامنے، یا کوئی بڑا سیاسی لیڈر اس کے خلاف ذرا آواز اٹھائے نا، کوئی جرنیل ذرا آواز اٹھائے نا اس کے خلاف، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ بتائیے تو کیا ہو رہا ہے؟ جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ آپ کو تو حاجی صاحب نظر آ رہے ہیں، آپ کو تو جناب نمازی صاحب تاجر گزار نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک مشرک ہے۔ شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنے والا، واسطے وسیلے والا، عرس اور میلوں والا، تعویذ گڑنے والا۔ جمہوریت کا یہ نظام جو ہمارے ملک میں کہاں کا بتائیے؟ کبھی سوچو کہ اس طرح کا نظام کیا نبی علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ ایک طرف ابو بکر صدیق کھڑے اور دوسری عمر، کس کو ووٹ دو جی، دو جی، ایسا کبھی ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے دعوت اٹھتی ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور خود وہ ایک ماحول بن جاتا ہے، ان میں جو بہتر ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، لوگ اس پر قریبی، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، پھر اس طرح کی سسٹم چلتا ہے۔ کسی نبی نے آ کے الیکشن نہیں لڑا، یقین کوئی ایک تو بتا دو، کوئی مثال ایک تو دو، جتنے بڑے نظام کو تھامے ہوئے 73 کا آئین جی، 73 کا آئین، بھائی وہ جو قرآن کا آئین ہے اس کو تمہیں کبھی سوچا ہے کہ کتنا زبردست آئین ہے؟ پوری کائنات کے مالک نے وہ دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بھٹو صاحب نے دیا جی، بھٹو صاحب نے دیا، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے جی، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ بتاؤ یہ ایمان ہے؟ یہ کوئی ایمان نہیں، یہ بے ایمانی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، اور بالکل ابھی تو آغاز ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی آگے آگے بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔
اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، یقین کرو، اتنا سخت ہے اللہ تعالیٰ جنگ کرنے میں اور بندے کو پکڑنے میں، جب پکڑتا ہے نا چیخیں نکال دیتا ہے بندے کی، اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے۔ اس لیے میں آخری بات یہی کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت ایسی نہیں ہے کہ فوراً لوگ آپ کو مان لیں گے، یہ وہ دعوت ہے ہم اس نبی کے ماننے والے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جنہوں نے جب یہ بات کی، اس سے پہلے 40 سال کی عمر کی معمولی عمر نہیں ہوتی ہے، 40 سال بالکل پوری بھرپور جوانی ہوتی ہے، سمجھ لیجیے، سارے صادق اور امین کہتے تھے یہ سب سے بڑا سچا ہے، سب سے بڑا اخلاق والا، سب سے زیادہ خیر خواہ قوم کا، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں قوم، یہ ذہن بنائے ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، یہ سب جتنی 360 آگے پیچھے مورتیاں شورتیاں رکھی ہوئی ہیں انبیاء کی، یہ بالکل توڑو ان کو، میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ جب بندہ اپنا مشن بتا دے کہ میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، میرا پروگرام یہ ہے کہ میں سب کو توڑوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پھر تاکہ جب ساتھی بنے سوچ سمجھ کے آئے۔ مکہ کا ماحول ایسے نہیں گرم ہوا تھا، وہاں سے نکلو ادھر سے، رشتہ دار ہیں، کوئی برداشت، جو بھی اس بات کو مانتا تھا اس کو بھی نکالو ادھر سے، مارو۔ بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، بتاؤ کیا قصور تھا؟ اور یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مارتے تھے، پیٹتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ کبھی سنا؟ یاد کرو کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے۔ یہ جھگڑا تھا، اکیلا ہے یا اور بھی ہے بیچ میں، تو وہ کہتے تھے اکیلا ہے، اور نبی علیہ السلام کئی دفعہ دیکھتے تھے کچھ نہیں کر پاتے، کیا کریں، انسان ہے۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، وہ کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کو پکارو، یہ ہے ایمان، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے نبیوں کا طریقہ۔ مانو گے اپنا بھلا کرو، نہیں مانو گے تو میرا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، بتانا ہے، کیونکہ بتانے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ بتاؤ ان کو، جا کے وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرو، یہ ہے تبلیغ سے ایمان ہوئے۔ یہ نہیں کہ تبلیغی میٹھی میٹھی دعوت دو، میٹھی بتاؤ ہی کون ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، تو کس طرح اس کو پتہ چلے گا؟ بتاؤ، اسی شرک میں مر جائے گا۔ نمازی اگر پہلے نہیں تھا، آپ نے نمازی بنا دیا، اس کو تہجد گزار بنا دیا، روزے دار بھی بنا دیا، ایمان نہیں بنایا اس کا، تو مشرک ہو کے مر جائے گا، مال برباد ہو جائیں گے۔ بتاؤ یہ آپ نے اس کے ساتھ دوستی کی ہے یا اس کے ساتھ دشمنی کی ہے؟ بتاؤ، اتنی سادہ سی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اب ٹائم یہ ہو گیا، ہمارے مسلم صاحب نے یہ پروگرام رکھوانا تھا لیکن ابھی وہ جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کی خواہش کے مطابق اللہ نے گویا ان کی خواہش یہ پوری کر دی ہے کہ ایک موقع ہمیں مل گیا پھر بیٹھنے کا، اور کوئی پتہ نہیں آج لیلۃ القدر ہو، آج تاک رات ہے، اور آج کی رات کا ہر عمل اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اندازہ لگائیے۔ ایک لمحہ آج کی رات کا، یعنی جو لیلۃ القدر ہے، یہ سالوں کے برابر ہے، اور یہ اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، شرک کا رد کرنا، یہ اس دنیا کا سب سے جو ٹاپ کا کام ہے نا، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات بتاؤ ذرا، تم بتاؤ، مالک فرماتا تم بتاؤ، اس سے اچھی ذرا بات بتاؤ کسی اور کی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، بڑی بڑی اپنی طرف بلائیں گے، لیکن اس سے اچھی بات بتاؤ جو کہے وہ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہے کہ مجھے اپنا لیڈر مان لو، نہ، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اور وہ عمل صالح، خود بھی نیک کام کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، پہلے خود میں فرما جو بات آپ کو بتا رہا ہوں میں خود اس کو پہلے ماننے والا ہوں، اور میں مسلمین میں سے ہوں، مسلموں میں سے ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کسی سیاسی گروہ سے میرا کوئی تعلق، بیزار ہوں میں ان سب سے، یقین کیجیے، بیزار، بالکل جس طرح بیزاری ہوتی ہے۔ برات کا اعلان کیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، پھر نبی علیہ السلام نے سنت کے مطابق، میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، سارے فراڈی ہیں، یقین کرو، چاہے یہ سیاسی لوگ ہیں۔ مدینہ ریاست بنا دوں گا، اچھا مدینہ ریاست بنائیں گے آپ؟ پہلے اپنا حال دیکھو ذرا، کہ مزاروں کے سامنے سجدے تم کرتے ہو، پھول تم چڑھاتے ہو، جمہوریت کا مشرکانہ نظام تم تقویت دے رہے ہو، تو مدینہ ریاست کیسے بنا دو گے؟ پہلے کہتے تھے نظام مصطفیٰ لے کے آ جائیں گے، 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے بڑے پہلے، آپ کو شاید نہیں معلوم، 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، پھر 5 ستارے اکٹھے ہوئے، متحدہ مجلس سے سارے کہتے ہیں ہم دین لے آئیں گے، وہ کون سا دین لے آ ہوئے؟ چادریں چڑھانے والا اور سر میلے کرنے والا، ہر ایک اپنا دین لے کے آئے گا، بریلوی آگے گا وہ بریلویت لے کے آ جائے گا، دیوبندی آگے آئے گا وہ دیوبندیت لے کے آگے آ جائے گا، اور اسلام نہیں لائیں گے، اسلام کو تو یہ مانتے ہی نہیں، اسلام تو توحید کا درس دیتا ہے، رد شرک، اور دعوت اٹھتی ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے وقت دیا ہے، غور و فکر کریں اس کے اوپر، ایک میں صرف بات بتانے آیا ہوں، آپ اس کے بعد آپ کا اپنا کام ہے، بات اچھی لگے ساتھ ملیں، جڑیں، اس معاملے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، اپنے اپنے گاؤں میں آپ جائیں گے، پاکستان میں شہروں میں جاؤ گے، وہاں جا کے غور و فکر کرو، پوچھو، بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے،
اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس معاملے کو آگے پڑھیں گے. ہر چیز پہلے شروع میں تو چھوٹی ہی ہوتی ہے نا. ابھی آج رات کو میں نے ایک روایت پڑھی نبی علیہ السلام کی، جس میں ایک صاحب جب آئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس بات کو سن کے آئے کہ یہ بات آپ کرتے ہیں، تو ابھی آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام میرے ساتھ 2 ساتھی ہیں. غور کرو، ایک وقت نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیا 2 ساتھی ہیں میرے، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، ابھی تیسرا کوئی نہیں ہے. 2 ساتھی کہتے ہیں میرے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے 2 ساتھی، ایک ابو بکر ہے اور ایک بلال ہے. ایک غلام ہے ابھی پس رہا ہے، مارے کھا رہا ہے، وہ بھی میرا ساتھی، اور ایک آزاد ہے ابو بکر ہے، یہ میرے ساتھی. ابھی تیسرا کوئی نہیں. پھر تیسرا بنا، پھر چوتھا بنا، پھر 5واں بنا، پھر اس کے بعد 100 کے قریب ہوئے، پھر ہجرت ہوئی، پھر وہاں مارنے گئے کافر مشرک، پھر جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی ہے. پھر یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا. کتنے 23 سال کے اندر دنیا کا گویا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. ہمیں بھی اللہ کے اوپر اسی طرح بھروسہ ہونا چاہیے. اور پھر آخر میں آپ کو حدیث سناؤں موطا امام مالک کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے کی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اس امت کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں موجود ہیں میرے بھائیو. اگر کوئی کہ بھائی باتیں تو صحیح ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں، اب میں ایک نئے طریقے سے کروں گا، تو پھر آپ اس کا مطلب آپ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں کہ نئے طریقے سے کریں گے. نہ، اس طریقے سے کریں گے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. چوکوں میں کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، پنچایتوں میں جاتے تھے، اکیلے اکیلے کسی سے بات کرتے تھے، تو یہی بات کرتے تھے لوگوں میں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو خیریت سے لے کے جائے، اور پھر خیریت سے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دعوت کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جہاں بھی پاکستان میں بھی معاملہ چل رہا ہے، یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، یاد رکھیے. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت جاری ہے الحمدللہ. اور لوگ آگے سے ریئیکشن بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، کہ گالیاں بھی دیتے ہیں، کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہر بندہ اپنے نصیب سمیٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم.